آدمی کو حضور کے ساتھ محبت نہیں ہے. اگر حضور کے ساتھ محبت ہوتی آج میں تجھے بتلاتا ہوں کہ جن کو حضور کے ساتھ محبت تھی ان کا انداز کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو حج کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. ایک جگہ پہ اپنے قافلے والوں کو روکا کہ یار 1 منٹ کے لیے رکنا. قافلے والے رکے, اپنی سواری سے رکے, جو ایک جگہ پہ آ کے بیٹھے ہیں جیسے کوئی آدمی قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. حالانکہ ان کو قضاء کی ضرورت نہیں تھی, ان کو حاجت نہیں تھی, قضاء حاجت تھی, پیشاب کرنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن ایک جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گئے. کافی بڑے حیران ہیں, اگر آپ نے پیشاب نہیں کرنا تھا, آپ کو ضرورت نہیں تھی, آپ یہاں پہ بیٹھے کیوں؟ قربان جاؤں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے دل کے اندر حضور کی محبت کتنی تھی, حضور کی الفت کتنی تھی. ان کا ان کے دل کے اندر یہ ساری ہوا کرتی تھی کہ حضور کا کوئی طریقہ ہم سے ہے جائے, حضور کا ہر ایک طریقہ ہم اپنا لیں. عبداللہ بن عمر جواب دیتے ہیں کہ یارو یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم کہ مجھے ضرورت نہیں تھی, یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ مجھے تقاضا نہیں تھا, لیکن یہاں پہ بیٹھا کیوں؟ اس لیے کہ میں آقا علیہ السلام کے ساتھ صبر کے لیے نکلا تھا. جب یہاں پہ پہنچے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قضاء حاجت فرمائی تھی, یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تقاضے سے فارغ ہوئے تھے. میں نے ان کا وہ طریقہ اپنانے کے لیے یہاں پہ قیام کیا ہے اور نہیں تھی. یہ سب محبت کا انداز, یہ سب طریقہ کار کتنی عجیب بات ہے. ایک صحابی کے پاس ایک مہمان آتا ہے, حضرت وہ صحابی بڑا عجیب انداز اختیار کرواتے ہیں, اپنے غلام کو کہتے ہیں کہ غلام اس کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں لا. غلام کہتا ہے آقا لاتا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد پھر کہتے ہیں کہ یار اس کے لیے کھانے کی کوئی چیز لا. غلام کہتا ہے آقا لاتا ہوں. تیسری مرتبہ پھر کہتے ہیں کہ غلام اس کے لیے کوئی چیز لا کھانے پینے کے لیے. غلام کہتا ہے حضرت میں نے آپ کی بات پہلی مرتبہ سن لی کہ آپ نے مجھے بتایا کہ اس کی مہمان نوازی کر, یہ بار بار آپ کی وہ ارشاد کروا رہے ہیں. وہ صحابی نے بڑا عجیب جواب ارشاد کروایا, کہنے لگے ایک دفعہ میں آقا علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا, میں اس وقت تک باز نہیں آؤں گا جب تک کہ اتنی بار نہیں کہہ لوں گا جتنی بار میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سب محبت کا انداز کہ محبوب کی ہر ایک بات کو اپنی اپنے اندر سنبھالے, محبوب کی ہر ایک بات کے اندر, ہر ایک طور فعل کے اندر, ہر ایک کام کے اندر محبوب کے نقطے قدم پہ چلے. پھر تو ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر محبت نہیں ہے. میرا مضمون اور ہے, میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں. جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے لباس کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, جس ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کی گفتار کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, جس ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے دوستوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, جس ذات کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے ساتھ اس کے بیٹھنے والوں کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے. جس ذات کو آدمی اپنا محبوب بناتا ہے, جتنی چیزیں اس کے متعلقہ ہوتی ہیں, انسان کو سب کے ساتھ محبت ہوتی ہے. ایک آدمی ہے کسی کے ساتھ اپنی محبت قدم بڑھتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں, لیکن اس کے دوستوں کے ساتھ کچھ نہیں رکھتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ محبت کے اندر سچا نہیں ہے. ایک آدمی ایک ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتا ہے, لیکن جو چیز اس کو پسند ہے جو اس کی نفس کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتا ہے, معلوم ہوا کہ اس ذات سے پسندیدگی نہیں ہے, اس ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے. اگر اس ذات کے ساتھ محبت ہوتی پھر محبت کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی چیزیں اس کے متعلقہ ہیں ان ساری کے ساتھ اس کے دل کے اندر کیا ہو محبت ہوتی. اگر ان کی محبت نہیں ہے پھر یہ اس محبوب کے ساتھ محبت کا انداز ہے نہیں ہے, بلکہ پھر تو جھوٹا ہے اپنی محبت کے اندر کہ ظاہر اپنی زبان سے دعویٰ محبت کا کرتا ہے, حقیقت کے اندر اس کے بارے میں نظر آتا ہے. اس دور کے اندر جو بالکل فکروں کا دور ہے جس کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لوگوں میں امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس کے اندر کتنے یوں ملیں گے جیسے تصویر کا دھاگا ٹوٹ جائے, دانے پہ جہاں ملتا ہے یوں کتنے پہ کتنے نکلیں گے. آج کتنے سامنے آ رہے ہیں, جب فکروں نے اپنا انداز کیا اختیار کیا ہے کہ زبان سے دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا ہے, لیکن ہر اس چیز کے ساتھ نفرت کا اظہار کیا ہے جس چیز کے ساتھ آپ علیہ السلام نے محبت کا اظہار کروایا ہے. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن افواج مبارک سے صبر کرتے ہیں. محبوب کریم کی ذات کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں, لیکن صحابہ سے بھوکنے سے بات نہیں آتے. محبوب کریم کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جن چیزوں کو آسا پسند کرتے ہیں ان کی طرف نظر کی نگاہ کرتے ہیں. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں, لیکن جس چیز کو آسا نے پسند فرمایا ہے یہ اس کو بائیں استحقاق سے گزرتے نظر آتے ہیں. پھر میں کہنے میں حق بجانے ہوں کہ یہ لوگ منافق تو ہو سکتے ہیں, حقیقت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے نہیں ہو سکتے. ان کی محبت تو عبداللہ بن ابی بن سلول جیسی ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے سامنے آیا کرتا تھا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پہ بارے بارے اور قربان جایا کرتا تھا, لیکن جب آقا علیہ السلام
8 سال کی عمر مبتلی نہیں کی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گفتگو سن رہے ہیں, آقا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے ہیں. یا رسول اللہ نے یہ دنیا آپ کی جان عزت کے اندر گئے ہیں. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, فرمایا پہلا انہیں یہ باتیں کہی ہیں, فوراً قدم اٹھا دیا. قدم اٹھائی اس نے کیوں؟ تقریر کے محبت کے اندر جھوٹا تھا. قدم اٹھائی اس نے کیوں؟ تقریر کے منافق تھا. قدم اٹھائی اس نے کیوں؟ تقریر کے دل کے اندر نفاق سے بھرا ہوا تھا. قدم اس نے اٹھائی کیوں؟ اس لیے کہ تو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت نہیں تھی, بلکہ دلی طور پہ آقا علیہ السلام سے متعلق تھا. لیکن ظاہراً دامن سے یہ محبت ہے. آج حضور کے سامنے کرائے, کل حضور کی بس سے پیچھے تھا تو حضور کے خلاف یہ باتیں کر رہا تھا. آج حضور کے سامنے کرائے, کہتا یا رسول اللہ میں آپ کے خلاف کوئی باتیں کر نہیں کرتا. آقا علیہ السلام نے اس کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا اس کو اتحاد سے. اللہ جل جلالہ نے فوراً صحیح فرمائی, میرے محبوب پیغمبر اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. میرے محبوب پیغمبر ان کی باتوں میں نہیں آنا, ان کے بمان کو ان کے دعووں میں نہیں آنا. یہ بلند بلند جو دعوے کر رہے ہیں ان کے دعووں سے کبھی ان کے دعووں سے متاثر نہیں ہونا, بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زبان سے تو دعوے کر رہے ہیں لیکن ان کے دلوں کے اندر آپ کی نفرت ہے. سبحان اللہ. یہ تعارفی پروگرام ہے. تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک مسلک کا, تعارف کرانا چاہتا ہوں ایک گروہ کا, جس نے 12 ربیع الاول پہ بہت زیادہ لڑیاں لگائی ہیں, جس نے 12 ربیع الاول پہ اپنے آپ کو بڑا عاشق ثابت کی ہے, جس نے 12 ربیع الاول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام کی محفل قائم کی ہے, جس نے 12 ربیع الاول پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے سچے بڑے کی ہیں. لیکن ان کی حقیقت کیا ہے, ان کی کڑی کیا ہے؟ گزشتہ دنوں کے اندر ایک مولوی ان کا آتا ہے یوسف رضوی ٹوکے والے کے نام سے مشہور ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی حقیقت تو آپ جانو کہ سب سے پردہ ان کے حقائق کیا ہے, ان کے نظریات وہی جو عبداللہ بن ابی بن سلول کے تھے کہ ظاہر آ جائے, جب آقا کے سامنے آ جائے محبت قدم بھر لے, جب آقا علیہ السلام کی پرستش آ جائے تو ان کے ساتھ بہت نفرت کا اظہار کرے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر لازم یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ بھی محبت کرے. پھر لازم یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کی گھر والیوں کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے. پھر لازم یہ ہے کہ وہ آقا علیہ السلام کے صحابہ کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کرے. اگر محبت کا اظہار کرتا ہے اور محبت کر کے دکھلاتا ہے پھر تو میں مانوں کہ یہ بات آدمی واقعی حضور کا محبت کرنے والا ہے. اگر حضور کے ساتھ محبت قدم بڑھتا ہے, ازواج مطہرات کے نیچے نکالتا ہے, حضور کے ساتھ محبت قدم بڑھتا ہے, صحابہ کرام کے ساتھ تشریح کرتا ہے, حضور کے ساتھ محبت قدم بڑھتا ہے, سنت کے عمل کرنے والوں کو کیا پر مجھے دیکھتا ہے, پھر ماننے پہ مجبور ہوں کہ یہ آدمی حضور کے ساتھ محبت کرنے والا نہیں بلکہ اس کی محبت ویسی ہے جیسے عبداللہ بن ابی. نعرہ تکبیر. وقت میرے موت انتہائی مختصر ہے, میں نے تعارف کرانا ہے آپ حضرات کو, اس لیے انتہائی توجہ کے ساتھ بیٹھیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انشاءاللہ کبھی زندگی رہی پھر موقع ملا تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا, لیکن علماء کرام کے اندر میں حبیب موجود ہے, میرے استاد محترم اور میرے مربی محترم حضرت مولانا علامہ محمد ابو ایوب صفاری دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرمائیں. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے. اور ہمارے بہترین خطیب حضرت مولانا سید محمد ابو بکر شاطر وہ بھی پہنچ چکے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی تفصیل کے ساتھ خطاب فرمائیں گے. میں تھوڑا حضرات کے سامنے سے ان کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ لوگ حقیقت کے اندر کیا ہے. کل ایک اور گروہ تھا جس نے حب اہل بیت کا نعرہ لگایا تھا, جو اپنے آپ کو سب سے بڑا محب اہل بیت کرایا کرتے تھے. لیکن ایک وقت آیا کہ ان کے پس پردے جو عقائد تھے, ان کے جو نظریات تھے, جو ان کا کردار تھا, جو ان کا کرتوت تھا, آقا علیہ السلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کے پردے کے اندر جو کچھ وہ کر رہے تھے, ایک نوجوان ہمارے جب کی سرزمین سے اٹھا جس کو دنیا کی رواج چکری کہتی ہے, اس نے ان کے چہروں سے نقاب چھینا اور امت کے سامنے کھول کے ان کے عقائد کو رکھا کہ دنیا والوں جن کو تم نے محب اہل بیت سمجھا ہے, جو اہل بیت کے مقام جو دعوے کرتے ہیں, بلند مقام جو دعوے کرنے والے ہیں, یہ حقیقت کے اندر محب اہل بیت نہیں ہے بلکہ یہ اہل بیت کے گستاخ ہیں. انہوں نے اہل بیت کے خلاف کیا کیا باتیں لکھی ہیں. آج میں بھی وہی کام کرتا ہوں, وہی بات آپ حضرات کے گوشت گزار کرتا ہوں کہ یہ نام نہاد الشاطان رسول, یہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہنے والے, انہوں نے اس کے رسالت کا لبادہ اور رکھا ہے کہ مولوی یوسف رضوی ٹوکے والا یہ اپنے اوپر نقابت چلاتے پھر رہے ہیں. وہ نقابت کا کون ہے کہ اپنے آپ کو سنی کہلاتا ہے, ہم اس کی سنیت کے نعرے سے متاثر ہیں. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنی ہے, تقریروں میں رہتا ہے, ہم اس کے نام سے متاثر ہیں. وہ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں, ہم اس کے عاشق رسول کہنے سے متاثر ہیں, لیکن حقیقت نہیں جانتے کہ ان کے نظریات کیا ہے. آج میں تجھے بتلاتا ہوں کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ جو آدمی حضور کے ساتھ محبت کرتا ہے تو حضور کی
متعلقہ چیزوں کے ساتھ بھی محبت کرنی چاہیے، محبت کرنی چاہیے۔ اگر حضور کی متعلقہ چیزوں کے ساتھ محبت نہیں کرتا، سب کا ہے کسی کہنے والے نے کہتا بولے بات چاہو، اگر محبت کو پہچاننا چاہو پھر آمد میں اصول بتلاتا ہوں، حبیب الحبیب حبیبو کہ محبوب کا جو دوست ہوا کرتا ہے وہ بھی تمہارا دوست بنے گا۔ اگر محبوب کے دوست کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے پھر محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں ہے بلکہ وہ محبت تمہاری منافقت ہے، وہ تمہاری محبت ہے منافقت ہے۔ توجہ کیجیے، مختصر سا وقت ہے آپ کے سامنے، میں نے وہ چار باتیں رکھنی ہے کہ یہ آدمی وہ کون سے کام کر رہے ہیں، کیا طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک اعظم نام کا ایک آدمی ہے، اس نے بڑا عجیب شعروں کے اندر بات کو نقل کیا ہے، کہتے ہیں محبوبہ پہ نکتہ چینی ذرا کرنٹ بات نہیں آتا، ان وطن منافق سمجھے وہ تو جھوٹے پہ آج جانا حمزت عجب سے قاضی تو بلبل ایک فرماندہ آدم جی سے دل لگ جاوے کوئی عیب نظر نہیں آتا، آدم جی سے دل لگ جاوے کوئی عیب نظر نہیں آتا۔ اگر دل بھی لگے پھر عیب بھی نظر آئے، دل بھی لگے محبت کا اظہار بھی ہو پھر بھی عیب نظر آئے، محبت کا اظہار بھی ہو اور عیب نکتہ چینی بھی ہو، لیکن یاد رکھو کہ وہ محبت نہیں بلکہ وہ منافقت ہے۔ محبت نہیں وہ کیا ہے؟ منافقت ہے۔ توجہ کیجیے، میں نے عرض کیا ہے کہ اگر آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے پھر ازواج مطہرات کے ساتھ بھی محبت ہونی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے لیکن ازواج مطہرات کی گستاخی کرتا ہے، بھائی جی یوسف رضوی دھوکے والا، میں اس کو کہوں گا کہ پیارے بزرگ اگر تو اپنے آپ کو واقعی عاشق رسول کہتا ہے، واقعی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تیرے دل کے اندر موجود ہے، پھر وہ ٹوکا اٹھا تو سٹیج پہ لا کے رکھتا ہے اور ٹوکے کو لے کے اپنے اعلیٰ حضرت کے پاس گیا جس نے محفوظات کے اندر ازواج مطہرات کی گستاخی کی ہے۔ تو بدبخت سے پوچھا گیا مسئلہ حیات کے انبیاء کرام کا کہ کیا انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں کہ نہیں ہے؟ ازواج مطہرات سے متعلق کوئی مسئلہ نہیں تھا، سوال کے اندر کوئی شک نہیں تھی کہ ازواج مطہرات کا نام درمیان میں لایا جاتا۔ مسئلہ یہ پوچھا گیا کہ قبور مطہرہ کے اندر انبیاء علیہ السلام زندہ ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ بدبخت انسان چونکہ اپنے دل کے خبز باطن کا اظہار کرنا تھا اس لیے اپنے ازواج مطہرات کو آڑ بنایا اور ازواج مطہرات کے خلاف اس نے زبان سے یہ لفظ نکالے، اپنی تاریخ کے اندر یہ لفظ کہتا ہے کہ ہاں انبیاء علیہ السلام اپنی قبور مطہرہ کے اندر زندہ ہیں، ازواج مطہرات ان کو پیش کی جاتی ہیں اور وہ ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں، شفاعتی کرتے ہیں۔ میں بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے الفاظ یہ ہوں، جس کا انداز ازواج مطہرات کے ساتھ یہ ہو، میں اس کو کیسے مانوں کہ یہ آدمی واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کرنے والا ہے۔ اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی کبھی اس کی زبان سے یہ جملہ نہ نکلتا، اگر اس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی اس کا قلم یہ بات نہ لکھتا۔ ہاں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی پھر یہ حق نواز جب بھی جیسا بنتا کہ جس کو دنیا کہتی ہے حق نواز آؤ میں ہم خرچہ دیتے ہیں حج کرنے کے لیے چلے جاؤ، لیکن حق نواز جب بھی یہ بات کیسا بناتا ہے کہ نہیں یار نہیں میں وہاں نہیں جاتا۔ وہ پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جاتے، کہنے لگے اس لیے اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پہ گیا اور آپ علیہ السلام نے میرا گریبان پکڑ لیا، حق نواز تو پاکستان چھوڑ کے میرے پاس کیا لینے آیا ہے؟ جب میری عائشہ کی عزت محفوظ ہو گئی تو میری طرف سے جواب کیا آئے گا؟ میں کہتا ہوں اگر تیرے دل کے اندر محبت ہوتی پھر محبت کرنے کا انداز کیا ہوتا؟ اگر یہ دل کے اندر محبت نہیں تھی اپنے خود سے باطن کا اظہار تھا اس لیے تو نے یہ جملے لکھے۔ آج میں ممان کے دور یوسف رضوی ٹوکے والے کو مناسب کر کے کہتا ہوں کہ پیارے اگر تو واقعی دل کے اندر حضور کی محبت رکھتا ہے، واقعی تو سنی ہے، واقعی تجھے سنت کے ساتھ محبت ہے، پھر آپ میدان کے اندر اتر یہ ٹوکا اٹھا اور جس نے حضور کی گستاخیاں کی ہیں، جس نے حضور کے متعلقین کی گستاخیاں کی ہیں، چلا ان پہ ٹوکا میں ملتا کیا خیال ہے؟ آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ ساتھ دیں گے نا، ضرور دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے مجھے آقا کے ساتھ محبت ہے، جب مجھے آقا کے ساتھ محبت ہے، آقا کی وجہ سے ازواج مطہرات کے ساتھ محبت ہے، آقا کے ساتھ مجھے محبت ہے، اس لیے آقا کی اولاد کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ آقا کے ساتھ محبت ہے اس لیے آقا کے یاروں کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ آقا کے ساتھ محبت ہے اس لیے ہاں اگر تو کہنا چاہتے ہیں کہ علماء دیوبند حضور کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہیں، پھر میں تجھے بتاؤں کہ علماء دیوبند کا حضور کے ساتھ محبت کرنے کا انداز کتنا عجیب ہے۔ علماء دیوبند نے نظریات کی کتب میں لکھا ہے، عقائد کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو مبارک بہت پسند ہے، کدو ایک سبزی ہے، کسی کا جی چاہے کھائے جی چاہے نہ کھائے، لیکن نہیں علماء اہل سنت کا نظریہ سن۔ علماء اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے سامنے کدو آئے اور اس نے اپنی ناک کو چلا لی، اس نے اپنی پیشانی پہ بل ڈال دیے کہ مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ علماء اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ یہ آدمی دائرہ اسلام سے باہر ہو، یہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ ہر ایک کو دائرہ اسلام سے خارج کیوں کرا دیا جا رہا ہے؟ اس لیے اس کو دائرہ اسلام سے خارج کرا دیا جا رہا ہے کہ اس نے حضور کی معمول چیز کو ٹھکرا دیا، اس نے حضور کی
महबूब चीज को ठुकरा दिए। मैं क्या तुम सुन्नियत का नजरिया तो नहीं जानता? अगर सुन्नियत का नजरिया जानता होता तो सुन्नी कद्दू की हिफाजत करने से और गैर इस्लाम से सारे समझते हैं वो सुन्नी आका अलैहिस्सलाम के इल्म की गुस्ताखी कैसे कर सकते थे? वो सुन्नी आका अलैहिस्सलाम की जात की गुस्ताखी कैसे कर सकते थे? वो सुन्नी आका अलैहिस्सलाम के मानने वालों की गुस्ताखी किस तरह कर सकते थे? मैं इस बात पे इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि हकीकत के अंदर चोर तेरा दिल के अंदर मौजूद था, जिस चोर ने तुझे इन उलमाए हक के खिलाफ उठा के खड़ा। वगरना ऐसी बात नहीं थी तो वो अपनी तकरीरों में करते फिर रहा है। अगर तू वाकई इस मामले में हक बजा ले फिर यहाँ बैठ दिल के साथ तासुब की अहमियत उतार और कुतुब का मुताला शुरू कर। पहले अपने घर को साफ कर, जब तेरा घर साफ हो जाएगा फिर उलमाए देवबंद की आगे बात करना। मैं अर्ज ये कर रहा था जिसके साथ मोहब्बत होती है उसके मुताल्लिक़ दीन के साथ भी मोहब्बत होती है। मुताल्लिक़ दीन के साथ मोहब्बत नहीं होगी तो इस जात के साथ मोहब्बत का दावा झूठा हो जाएगा। मोहब्बत के साथ दावा झूठा हो जाएगा। मेरा दावा समझ आ गया आपको? मैंने बात की अर्ज की है जिसके साथ मोहब्बत होती है उसके मुताल्लिक़ीन के साथ भी मोहब्बत होती है। मुझे कुरान मुक़द्दस के साथ मोहब्बत है। कुरान मुक़द्दस के अंदर जितनी औरात लगी है मुझे इन औरात के साथ भी मोहब्बत है। कुरान मुक़द्दस के साथ मुझे मोहब्बत है। जिस स्याही के साथ कुरान मजीद को लिखा गया है मुझे उस स्याही के साथ मोहब्बत है। मुझे कुरान मुक़द्दस के साथ मोहब्बत है। इस कुरान मुक़द्दस के ऊपर जो इलाज कराया जाता है मुझे उस कपड़े के टुकड़े के साथ भी मोहब्बत है, क्योंकि मुझे कुरान के साथ मोहब्बत है। इसलिए तख्ती पे जब कुरान मुक़द्दस रखा जाएगा मुझे उस तख्ती के साथ भी मोहब्बत होगी। क्यों मोहब्बत की जा रही है? हालांकि तख्तियां तो और दुनिया के अंदर बहुत सारी हैं, सफाइयां तो और दुनिया में बहुत सारी हैं, लकड़ियां तो और दुनिया में बहुत सारी हैं, लेकिन इस लकड़ी के साथ मोहब्बत का इज़हार क्यों है? इसलिए कि इसकी निस्बत कुरान के साथ है। मैं कहता हूं बोले बादशाह अगर तुझे हुजूर के साथ मोहब्बत होती फिर जितनी चीजें हुजूर के मुतल्लिक़ थी सबके साथ मोहब्बत का इज़हार करता। कहा मैं बतलाता हूँ कि यूसुफ रूसी में टोके वाला और इनके अकाबरीन का नजरिया क्या है? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम को हुजूर के साथ मोहब्बत की है? बोलो ढीले ढीले क्यों बोले? वो तो सेट नहीं हो गए समझे होते छेड़ के बोल रहा हूँ। यूसुफ रिजवी टोके वाले के बड़ों का नजरिया क्या है? बड़ों का नजरिया तुम्हारे सामने रख रहा हूँ कि सहाबा इकराम को हुजूर के साथ मोहब्बत थी या नहीं? मोहब्बत थी, पक्की बात है। कितनी मोहब्बत थी हुजूर के साथ? अल्लाह अकबर कबीरा। बड़ा अजीब अंदाज था सहाबा इकराम से मोहब्बत करने का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। कभी तो क्या क्या अंदाज इख्तियार किए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम ने हुजूर के साथ मोहब्बत करने के। लेकिन इस जालिम का अंदाज देखो, क्योंकि हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं थी, दिल के अंदर नफरत थी। ज़ाहिरन अब्दुल्लाह इब्न उबई वाला दावा मोहब्बत का था, इसलिए इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनके सहाबा की मोहब्बत विरासत में आई। फ़वाइद फरीदिया के नाम से मेरे रज़ी खान से किताब छपी है। फ़वाइद फरीदिया के अंदर सालिम ने ये जुमले लिखे हैं। कितना अजीब जुमला लिखता है, कहता है अलैहि बिल्लाह सुम्मा माअल्लाह नकले को नवाजत। कहता है कि जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर मुबारक को देखा वो सारे के सारे काफिर हो गए। अंदाजा लगाइए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किस तरह मोहब्बत करने वाला है। आज मेरा भोला भाला सुन्नी नौजवान इनके गलियों को देख के मुतअस्सिर होता है, इनके गाँवों को देख के मुतअस्सिर होता है, इनके सब अमामों को देख के मुतअस्सिर होता है, इनके चुम्बों को देख के मुतअस्सिर होता है कि यार बड़े सुन्नी नौजवान है, यार ये हुजूर के साथ बड़ी मोहब्बत करने वाले। उन्हें देखा नहीं है कि लिबास किदरी में हजारों चोर करते हैं, लिबास किदरी में राजन बिना करते हैं। जिन्होंने लिबास किदरी अपनाया, ऊपर सर पे अमामा रखा, कपड़े इन्होंने खुले इस्तेमाल किए, ये धोखा देने के लिए ये सारे का सारा लिबासा इनका धोखे का है। अगर मैं इनके अंदर वाला जो काम है, इनके अंदर जो कुछ खुद से जब छुपा हुआ है, अगर उसको देखेगा कानों को हाथ लगाएगा कि क्या सुन्नियत का ये नहीं है। हैरानी की बात है, तवज्जो कीजिए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम जुमला सहाबा किराम के मुतल्लिक़ ये जुमला बोलता है। जुमला उसने कितना अजीब लिखा है कि जितने हुजूर पर ईमान लाने वाले थे, हुजूर के मुबारक मुंह को देखने वाले थे, वो सारे के सारे काफिर हो गए और किसी को पता नहीं चला। लेकिन काफिर किसको का है? हुजूर को किसने देखा था? बोलो किसने देखा था? सहाबा ने देखा था ना। अगर हुजूर को देखने वाले सहाबा काफिर हो गए अल्लाह अल्लाह मुझे ये जुमले बोलते हुए बात फरमाए। अगर हुजूर को देखने वाले काफिर हो गए। आज 14 सच्चों बात तेरे पास दीन किसने पहुंचाया है? तेरे पास दीन किस तरह पहुंचा है? कलमा किस तरह पहुंचा है? वो सुन्नियत का नारा तेरे पास किस तरह पहुंचा है? इस नारे की बुनियाद पे आज तू सुन्नी नौजवानों को लूट के खा रहा है। वो नारा तेरे पास किस तरह पहुंचा है?
یہی سے نے بات کہی. یہ تو سب صحابہ کرام کو اجتماعی طور پر لکھا ہے, لیکن ان کے دل کے اندر خوف تھا, اس دل کے اندر عداوت تھی, دل کے اندر نفرت تھی, اس لیے ایک ایک صحابی کا نام لے کے نامزد کر کے صحابہ کرام سے ختم کیا ہے. میں کہتا ہوں بولے بات جاؤ, جس طرح تم سنیت کو پہچاننے سے مجبور تھے, آج تم بریلیت کو پہچاننے سے مجبور ہو. اگر بریلیت کو نہیں پہچانو گے, یہ آج دین کے ساتھ کب تک تمہارا ایمان برباد کر کے رکھیں گے, اور تمہیں پتہ نہیں چلے گا کہ ہمارے اندر ایمان موجود ہے یا نہیں ہے. حقیقت کے اندر تم ایمان کھو بیٹھو گے, ظاہر ایمان کا لباسہ اوڑھتے ہوئے اوڑھ کے رکھو گے. اس لیے ان کی پہچان کرنا ضروری ہے. جب تعارف کے لیے میں نے 3-4 حوالے آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی نفرت ان کے دلوں کے اندر کتنی موجود ہے, اندازہ لگائیے ذرا. پہلے ازواج مطہرات کو اتنے فیچر اٹھا رہا ہے, ازواج مطہرات کو اتنے ہیٹ کیا ہے. یہ ہیٹ کرنے والا عام آدمی نہیں ہے, ٹوکے والے سرکار. یہ ہیٹ کرنے والا وہ آدمی ہے جب تو وہ اللہ حضرت کہتا ہے. یہ ہیٹ کرنے والا وہ آدمی ہے جب تو امام الخشاب کہتا ہے. یہ ہیٹ کرنے والا وہ آدمی ہے جب تو بول مدینہ کہتا ہے. جب کہ نیت نے اتنے بڑے القابات ڈھونڈے ہیں. یہ ہیٹ کرنے والا وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے خلاف کتنا اثر ہوتا ہے. یہ صرف یہاں تک اس کے خود سے بات کو سکون نہیں آیا, پھر آگے دیکھ اس نے کیا کچھ لکھا ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 گھروالیاں, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 لڑکیاں, 13 عورتوں میں سے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ کون سی بھائی؟ کون سی بھائی؟ اور ماں کا نام زبان کیا ہے, ٹھنڈا ہو جائے. ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سلام اللہ علیہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی. اس بدبخت نے جس کو تو اللہ حضرت کہتا ہے, اس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کتنی کیچڑ اٹھائی ہے. میں کہتا ہوں اگر یہ کیچڑ شیعہ اٹھا لے کافر ٹھہرا جائے, اگر یہ کیچڑ مودودی اٹھا لے کافر ٹھہرا جائے, اور تم نعرہ لگائے کہ 100 یہودی ایک مودودی کے برابر ہو جائے. اگر وہی کیچڑ وہی گندی زبان بریلوی استعمال کرے تو یہ عاشق رسول کے طرح یہ کس طرح عاشق رسول اپنے آپ کو بتانا میرے سامنے وقت میرا ختم ہو رہا ہے, بالکل مختصر کا وقت ہے. تو 4 باتیں آپ حضرات سے کوئی انتظار کرتا ہوں. گڑی کی طرف نہیں گئی, میری باتیں آپ حضرات کو سمجھ آئیں گی. یہ تقریر اس لیے دیر ہے, وقت مختصر ہے, منزل لمبی ہے, میں نے اپنی منزل پہ پہنچنا ہے. حضرت تشریف لائیں انشاءاللہ ان کا تفصیلی بیان ہوگا. میں زیادہ دیر سے زیادہ حائل نہیں ہوں گا, بس مختصر کی باتیں جو میرے ذمہ تعارف کا تعارف آپ حضرات کو میں نے کرانا ہے کہ یہ ٹوکے والی سرکار تو یہاں آتی ہے, میں میلاد مصطفیٰ نام رکھتی ہے. یہ میلاد مصطفیٰ تو نے نام تو رکھ لیا, لیکن ان کا نظریہ نہیں دیکھا کہ یہ کون سا مصطفیٰ ہے جس کے نام کا میلاد منایا جا رہا ہے. ایک طرف اشتہار کرتا ہے میں پھر میلاد مصطفیٰ کے نام کا, دوسری طرف اشتہار کرتا ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مجھے بتلا تو صحیح کہاں اس بات کا ہے. ایک انہوں نے مجلس کا لفظ لے لیا, تو نے میلاد مصطفیٰ کا لفظ لے لیا. اللہ کرے حیدرآباد والوں نے تمہاری بات شروع کر دی, انہوں نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چلو انہوں نے کیا کہا تھا بھائی, انہوں نے کیا کہا تھا, تو پہلی بات کریں گے انشاءاللہ کہ انہوں نے کیا عنوان دیا میلاد کا, انہوں نے عنوان دیا ہے عرس کا. میں عرض یہ کرتا ہوں میلاد ولادت کے موقع پہ ہوتا ہے اور وفات کے موقع پہ ہوتا ہے. پتہ نہیں کون سا دن منایا جا رہا ہے. امت کو ایک حیرانی کے اندر پھیرا جا رہا ہے, امت پریشان ہے کہ ظالموں تم کس بات کے قائل ہو. ادھر میلاد ہو رہا ہے, ادھر تم اس کو عرس کرائے جا رہے ہو. ایک طرف میلاد ہے, ایک طرف عرس ہے. پھر تیسری بات بہت زیادہ عجیب ہے, ادھر سے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں ہیں, ادھر میلاد النبی کے جلسے ہیں, ادھر میلاد النبی کے جلوس ہے, اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نظریہ یہ ہے کہ حضور آئے ہیں, حضور پیدا نہیں ہوئے. ادھر نظریہ یہ ہے کہ حضور کا تو ظہور ہوا ہے. ظہور کس کا ہوتا ہے جو پہلے سے موجود ہو اور پھر آ کے پردے سے باہر آ جائے, اس کو ظہور کہتے ہیں. آنا اور ہوتا ہے, پیدا ہونا اور ہوتا ہے. آنا اور بات ہے, پیدا ہونا اور بات ہے. تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ مولانا آپ کا حضرات کے سامنے وضاحت فرمائیں گے. میں تو تعارف کروا رہا تھا کہ جس محفل میلاد سے تو آیا ہے, جس محفل میلاد کے اندر بیٹھ کے تو نے علماء دیوبند کو کیچڑ اٹھا رہا ہے, کم از کم اس محفل میلاد کے اندر سٹیج پہ بیٹھنے سے پہلے اپنے اکابرین کی کتب کو دیکھ لیتا. خدا کی قسم تجھے ضرورت نہ ہوتی کہ تو علماء دیوبند کے خلاف زبان کھول سکے. آج میں تجھے بتلاتا ہوں سیدہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق تو ایک بڑوں نے کیا جملے لکھے ہیں. کتاب کا نام ہدایت کوشش ہے, حصہ اس کا 3 ہے, کتاب کا صفحہ نمبر 37 ہے. بس کے اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے خلاف 3 اشعار احمد رضا خان نے لکھے ہیں, جس کو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, جس کو تو امام الخشاب کہتے ہیں, جس کو تو قرۃ المدینہ کہتے ہیں, جس کے لیے تو نے 1.5 لمبے القاب تو نے لکھ رکھے ہیں. وہ حضرت عائشہ کے متعلق جملے کہہ رہے ہیں. وہ جملے میری ضرورت نہیں ہے کہ میں سٹیج پہ بیٹھ کے بس اس سے بڑھ کے اور کیا کہتے ہیں. انشاءاللہ
پھر کبھی موقع ملا تو تفصیل ہوگی کہ وہ کتابیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، جن کتابوں کے اندر یہ جو مغلظات انہوں ظالموں نے بکے ہیں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی سنی چور بھی کہے کہ مقبولہ تھوڑے علاقے کیوں نہیں ہوگا، چور بھی کہے چور بھی کہے چور 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 اس لیے کہتا ہے تاکہ کوئی مجھے پکڑ نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ واقعی چور ہے، یہ دھوکے والا سرکار اس لیے دھوکہ سٹیج پہ رکھتا ہے کہ کوئی میرا خود سے بات نہ دیکھ لے، اس لیے دھوکہ سٹیج پہ رکھتا ہے کہ تاکہ میرا ایک ہاتھوں بیٹھ جائے، اس لیے دھوکہ سٹیج پہ رکھتا ہے کہ تاکہ میری بات قابل قبول ہو جائے، اس لیے دھوکہ سٹیج پہ رکھتا ہے تاکہ مجھے کوئی چھیڑے نہیں۔ لیکن میں بھگوان کے طور کہتا ہوں دھوکے والی سرکار کو دن گئے جب لوگ آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے، اب وہ کبوتروں والا دور نہیں ہے، اب تو شیروں والا دور ہے انشاءاللہ، تو انشاءاللہ دور نہیں ہے تو بلیوں کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیا کرتے تھے کہ نہیں جی ٹھیک ہے جو کچھ ہوتا رہے نہیں، بلکہ اب دنیا جاگ چکی ہے، اب قوم جاگ چکی ہے، اب تیرے چہرے پہ نقاب انشاءاللہ نہیں رہنے دیا جائے گا، تیری سنیت کا بھانڈا کھولا جائے گا، تیرے اس کی حقیقت کو کھولا جائے گا، دنیا کو بتلایا جائے گا کہ کون سا اس کا ہے جس کو تم نے بنیاد بنایا یہ ایک اتنا بڑا ہے کہ اس کے اندر آ کے نہ تو ازواج مطہرات کو معاف کیا ہے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو معاف کیا ہے۔ عرفان شریعت کتاب کا نام ہے، اس کے اندر اعلیٰ حضرت نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، اعلیٰ حضرت سے مسئلہ پوچھا گیا ہے کہ یار ہمیں بتلائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے اہل بیت کون کون ہیں، مجھے بتلائیے حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں، بولو بولو کتنی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ اس بدبخت سے پوچھا گیا ہے کہ حضور کی اہل بیت کون کون سی ہے، اس نے باقی کے نام گنوائے، حضرت فاطمہ اکیلی کا نام لکھا ہے، باقی 3 بیٹیوں کو چھوڑ دیا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر فاطمہ اہل بیت کے اندر شامل تھی پھر زینب رقیہ ام کلثوم اہل بیت کے اندر کیوں نہیں آ سکتی، اگر اولاد اہل بیت کے اندر شامل نہیں تھی پھر سیدہ فاطمہ اہل بیت کے اندر کس طرح شامل ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ حقیقت کے اندر اپنی سنیت کا جو لبادہ ہو رکھا ہے یہ تیرا لبادہ تھا، حقیقت کے اندر وہ نے مجبور کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کو اہل بیت سے بات ہوئی، وہ رابطیت سے اندر چھپی ہوئی، اور اس رابطیت کے اوپر تو نے نقاب چڑھایا سنیت کا، کیا کر کے سنی تیرا نقاب رہنے یہ سنی تیرا نقاب رہنے نہیں دیں گے، یہ نقاب تیرا اترے گا انشاءاللہ، اترے گا نہیں اترے گا، بولو بولو اترے گا نہیں اترے گا، ضرور اترے گا انشاءاللہ، یہ نقاب اتارا جائے گا تاکہ تیری حقیقت کھل جائے۔ جس طرح کا انہوں نے حب اہل بیت کا نقاب کیا تھا، آج تو نے اسی طرح حب حضور کا نقاب تمہیں وہ رکھا ہے، جس طرح کا ان کا نقاب اترا تھا اسی طرح آج تیرا نقاب بھی اترے گا، تیرا نقاب بھی اتارا جائے گا۔ ایک اندازہ لگا ذرا کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کتنی کیچڑ اٹھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ دعویٰ کیا کرتی ہے کہ ہمیں اولیاء کے ساتھ بڑی محبت ہے، اولیاء کے متعلق انہوں نے کتنا عجیب جملہ لکھا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر محبوب دستگیر غوث سمدانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، ان کی بزرگیت سے تو بہت قائل بنتے ہیں، اور ہر ماہ 11ویں کو ان کی کھیر کھانے کے لیے تو بڑے تیار ہیں، لیکن ان کو لکھا جائے ہدایت پٹل انتظام کے اندر، ہدایت پٹل انتظام کے اندر بڑی عجیب بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضرت کی مثال ایسے ہے جیسے اصیل اوپر کی مثال، اصیل اندازہ لو یہ محبت بولو ایک بندہ آن کے تو ان کا کرتے تو سب کبڑی جاتے ہو کہ نہیں چاہتے میں تیرے بار بڑے بڑا میں تیرے میں بڑا پیار تو اگر اچھا تو میرا بڑا پیار تو نمبر چپ کرو ووٹ تو نکال دو تو کپڑے دار کو کرنا وہ بڑا کہ نہیں چاہتے تیرے نام میں بڑا پیار تو تو پیار مجھے سوئی ہوتی کیا نہیں بولو پیار مجھے سوئی گا نہیں پیار مجھے سوئی گا نہیں گالی ایسے اللہ تعالیٰ سب کو